فرشتہ ہوں اور میں آپ کو یہ خبر سنانے اور پہنچانے کے لیے آیا۔ تو فرشتوں کا انسانوں کی صورت میں آنا تو ممکن ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ بہرحال اللہ جانتا ہے وہ فرشتے تھے، بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے نا، وہ ولی تھے، وہ فرشتے تھے، وہ خدا کے نیک بندے تھے، وہ نبی تھے، جو بھی تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نیک والد کی اولاد کی خدمت کے لیے کو دوبارہ بنا دیا۔ کیوں بنا دیا؟ اس لیے بنا دیا کہ وہ دیوار گرا چاہتی تھی، اگر وہ دیوار گر جاتی، ابھی بچے جوان نہیں ہوئے تھے، بچے کوئی جوان ہونے سے پہلے خزانہ نکل آتا، کوئی اس کو اٹھا لیتا، کوئی اس کو نکال لیتا، اس لیے انہوں نے اس کے اوپر اس دیوار کو کھڑا کر دیا تاکہ جب وہ دیوار گرے تو پھر جب بچے جوان ہوں تو خود کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ سبب بنا دے گا اور وہ خزانہ ان تک پہنچ جائے گا۔ اچھا، پھر ارشاد فرمایا کہ رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ وہ نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا صلہ ان کی زندگی میں نہیں بلکہ ان کے بعد بھی ان کی اولاد کو بھی دیتا رہتا ہے۔ یہ نیک لوگوں کا صلہ ہے۔ یقین کیجئے کہ اس دنیا کے اندر بھی ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو خود اسرت و تنگ دستے کی زندگی گزارتے ہیں لیکن نیک ہوتے ہیں، بعد میں ان کی اولاد پھلتی پھولتی ہے اور عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، دراصل ان کے والدین کی نیکی کا صلہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ یہ سارے کام جو میں نے کیے ہیں یہ میں نے اپنے رب کے حکم سے کیے ہیں، اپنی طرف سے میں نے نہیں کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سیدنا خضر علیہ السلام سمجھانے لگے کہ یہ جتنے کام جو کیے ہیں، یہ جتنے معاملات تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں نے اپنی وجہ سے یہ کام نہیں کیے۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ تو ذالکہ یہ ہے تعویل، یہ ہے تعبیر، یہ ہے وہ راز، یہ ہے وہ حکمتیں ہیں جی جو آپ نہیں سمجھ سکے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اور لم تستطیع علیہ صبرا، جس کے اوپر آپ صبر نہیں فرما سکے، یہ کام تھے اور ان کی یہ وجوہات تھیں، یہ حکمتیں تھیں اور یہ راز تھیں جن کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے۔ بس یہ بات کہہ کر سیدنا خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام آپس میں جدا ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کاش کہ میرے بھائی موسیٰ تھوڑا سا اور صبر کر لیتے اور ہمیں کچھ اور باتیں معلوم ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کارخانہ کس طرح چل رہا ہے۔ بظاہر انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے کہ میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن وہی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ بچہ مرا، بچے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد عطا کی، وقتی طور پر غم ہوا نا، لیکن بڑا ہوتا والدین کی عزت و ناموس کو، مال و املاک کو تباہ کر دیتا، زیادہ غم تھا، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد دے دی۔ ہاں جی، تو کشتی کا انہوں نے چھید کیا، بظاہر نقصان بڑا، لیکن آگے چل کر ساری کی ساری کشتی چلی جاتی تو فائدہ ہو گیا۔ تو ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ انسان مان لے اس بات کو کہ میرا علم محدود ہے، میرا خدا میرے بارے میں جو فیصلہ کر رہا ہے وہ ٹھیک فیصلہ کر رہا ہے۔ وہ غریب رکھتا ہے، وہ امیر رکھتا ہے، وہ چھوٹا کاروبار دیتا ہے، بڑا کاروبار دیتا ہے، وہ بیمار رکھتا ہے، وہ شفا یاب کرتا ہے۔ جو کام خدا کی طرف سے ہو رہے ہیں انسان ان کے اوپر راضی رہے، صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ تینوں چاروں واقعات تو ہمیں یہی درس دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ پاک دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ پاک دین و دنیا کے ہر قسم کے نقصان سے، رسوائی سے، بدنامی سے، بے عزتی سے، ناکامی سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرما، اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔